السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے کیوں رکھتے ہیں لوگ ایسے ایسے نام۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جو بہت مشہور ہیں، لیکن وہ نام مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا، اور شاید یہ اس طرح کی پہلی ویڈیو ہوگی میری چینل کی جس پر میں اس طرح کا کوئی موضوع لے کر آیا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایسے نام کیوں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ حوالہ ہے آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی جگہ عامل بنا کر بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے۔ اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو خوش ہوتے اور اس کا اظہار آپ کے چہرے انور سے ہوتا۔ اگر کسی کا نام ناپسند ہوتا تو ناپسندیدگی آپ کے چہرے مبارکہ سے ظاہر ہوتی، اور اگر کسی بستی میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ اگر اس کا نام پسند فرماتے تو خوش ہوتے اور اس کی خوشی آپ کے چہرے انور پر بھی دیکھی جاتی۔ اگر اس کا نام ناپسند فرماتے تو آپ کے چہرے انور پر اس کی ناپسندیدگی دیکھی جاتی۔ سنن ابو داؤد 3920۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے بارے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے یثرب بیماریوں کا گھر کا نام تبدیل فرما کر مدینہ منورہ پرنور شہر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ آسیہ کا نام تبدیل کر کے فرمایا تو جمیلہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورہ کا نام تبدیل فرما کر جویریہ رکھا، اور آپ ناپسند فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ برہ یعنی نیکی سے نکل گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے نام، ہمارے سماج میں بہت سارے نام ملتے ہیں، گڈو، پپو، راکی، وکی، ڈیوڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے نام جو غیر قوم رکھتے ہوں ان ناموں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے۔ لیکن آج یہ رواج ہے، یہ فیشن ہے، لوگ اس طرح کا نام رکھنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا، اور ایسے بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو نام سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نام سننے کے بعد اس کو پوچھنا پڑے کہ بھائی تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ سختی سے منع ہیں۔ سید محمود، شیخ نصیر، اس طرح کے بھی نام ہوتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا نام رکھتے ہیں شیخ فلانا، شیخ فلانا، یعنی وہ وہاں پر ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ریاکاری نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ریاکاری ہے تو یہ نام بالکل صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے کے لیے کہ آپ کا تعلق کسی خاص ذات سے ہے اپنے نام کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ریاکاری اگر ہے تو غلط ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض خاندانوں کا بعض سے اعلیٰ و اشرف ہونا تو عقلاً و شرعاً مسلم ہے، لیکن اس مسئلے میں دو سنگین غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ بعض لوگ خاندانوں کو غرور اور فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و کرامت کی چیز خاندان نہیں بلکہ آدمی کا ذاتی نامہ عمل ہے۔ جیسا کہ بیان فرمایا ہے کہ ذاتی اعمال سے قطع نظر کر کے کسی شخص کا سید، قریشی، صدیقی، فاروقی ہونے پر فخر کرنا اور ان نسبتوں کو فخر کے طور پر اپنے نام کے ساتھ چسپاں کرنا اس کی حماقت اور مردودیت کی علامت ہے۔ احادیث شریفہ میں نسب پر فخر کرنے کی شدید مذمت آئی ہے۔ تو یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ ندوی لگاتے ہیں، کوئی رضوی لگاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کسی قوم سے، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ ندوی لگائیں، رضوی لگائیں، آپ رحمانی لگائیں، جو بھی لگانا ہے لگائیں، لیکن یہ جو لگاتے ہیں کہ وہ مطلب شیخ ہے، کیا کہتے ہیں فلانا یہ ہے وہ ہے، مطلب وہاں پر اپنے خاندان کو دکھانا پڑتا ہے کہ میری ذات اونچی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں سے غلط ہے۔ دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں نے پوری کوشش بھی کی ہے
کہ یہ ویڈیو کسی بھی مسلک کے خلاف نہ ہو۔ میں اس میں کسی بھی مسلک کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، مسلک سے الگ جو بات کامن ہو سکتی ہے بس وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے اسے مسلک سے نہ جوڑا جائے۔ پرویز، بہت سارے لوگوں نے پرویز نام رکھا، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ پرویز شاعر ایران کا نام تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پرویز کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو شاہ ایران کا نام بھی ذہن میں آتا ہے، اسی کا تصور ابھرتا ہے۔ تو پرویز جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی تھی، کیا ایسے شخص کا نام رکھنا صحیح ہے؟ تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بچی کا نام سنا جاتا ہے تحریم خاتون۔ اب دیکھیں، تحریم کے معنی ہے حرام کرنا، تو ایسے نام سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اب حرام کو آپ مسجد حرام سے نہیں جوڑیں گے۔ تحریم جو لفظ آتا ہے وہ حرام ہے، مطلب ایسا اس معنی میں آتا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ آسیہ یا آسیہ، دیکھیے یہاں پر صرف ہجے کا فرق ہے۔ اگر عین اور صاد کا استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے گناہگار، اس طرح کا نام نہیں رکھیں، یہ غلط ہے۔ اگر آسیہ الف پر مد ہے اس سے اگر لکھتے ہیں تو یہ بہت مبارک نام ہے، حضرت آسیہ بہت مشہور ہے۔ تو یہاں پر ہجے کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس حرف کا استعمال کر رہے ہیں نام میں۔ ایک بہت خاص بات یہاں پر ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے، عبد القدوس، عبد الجبار ہے، یہ ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کے بلاتے ہیں، عبد القدوس کو قدوس کہہ کے، عبد الجبار کو جبار کہہ کے بلاتے ہیں۔ عبد الرحمن نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، عبد مانے بندہ، رحمان یعنی خدا، رحمان کا بندہ یعنی خدا کا بندہ۔ تو اگر کہیں کسی کا نام عبداللہ ہو جائے گا تو کیا وہاں پر ہم عبد کو ہٹا دیں گے، صرف اللہ کہیں گے؟ تو وہاں تو اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو پھر عبد الرحمن میں عبد کو ہٹا کے صرف رحمان کیوں کہتے ہیں؟ عبد القدوس میں عبد کو ہٹا کر صرف قدوس کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح عبد الجبار ہے، عبد القہار ہے، بہت سارے اس طرح کے نام آپ کو مل جائیں گے جو کامن ہیں۔ تو وہاں لوگ جبار بھائی کہتے ہیں، رحمان بھائی کہتے ہیں۔ میرے آس پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا نام میں تو صحیح لیتا ہوں اور یہ کوشش رہتی ہے کہ دوسروں کو بھی سمجھاؤں کہ وہ صحیح سے نام لیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس میں گناہ ہے۔ کسی انسان کو ہم خدا کیسے کہیں، اللہ کیسے کہیں؟ تو اس طرح نام لینے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک خاص بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نام رکھنے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام رکھتے ہیں وہ انسان پازیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے، نگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کردار مثبت میں بھی ہو سکتا ہے، منفی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی صحابی کا کوئی قاتل ہو، وہ قاتل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صحابی کا قاتل ہو، اس کا نام وہی ہو جو نام کسی صحابی کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کس کو ذہن میں رکھ کر نام رکھ رہے ہیں؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے جب بھی نام رکھا ہوگا تو صحابی کا نام سوچ کر رکھا ہوگا، کسی منفی کردار کا نام سوچ کر تو نہیں رکھا ہوگا۔ بہرحال ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اگر بچ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔